قال الله تعالى في محكم تنزيل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزع الرحمه الا من شقي رواه ابو داود عن ابي هريره رضي الله عنه وحسنه الالباني رحمه الله تعالى۔ معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم جس موضوع پر آپ کے سامنے اظہار خیال کریں گے، ہمارا سماج اور ہماری سوسائٹی اور ہمارا معاشرہ رحمت الہی سے محروم کیوں ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ بیدر کی ایک مسجد میں نے خطبہ دیا تھا، اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کا حصہ دنیا میں اتارا اور 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے ہیں۔ تو اسی سے ملتا جلتا یہ سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہوئے آج آپ کے سامنے بتائیں گے اللہ کی رحمت ہوتی ہے کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، اور آج ہمارا معاشرہ رحمت الہی سے کوسوں دور ہے۔ ہم یہ سوچتے نہیں کہ ہم پر اللہ کی رحمت اترتی کیوں نہیں ہے، لہذا اس کو سوچنا چاہیے اور اس کو جو ہے رکاوٹوں کو دور کریں گے تو انشاءاللہ جیسے ہمارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور صحابہ اسلاف اللہ کی رحمتوں کے بے پناہ مستحق ہو سکتے ہیں، ویسے ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی 3 آیتیں پڑھی ہیں۔ دن میں 10 مرتبہ ان آیتوں پر سے ہم گزرتے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، مہربان نہایت رحم والا، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ ایک حدیث میں نے پڑھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے دل سے جذب رحمت کو نکال دیا جائے وہ دنیا کا سب سے بڑا بدبخت انسان ہے۔ معزز حاضرین، خطبے میں داخل ہونے سے پہلے ایک بات یہ کہنا چاہوں گا آپ کے سامنے، ممبر پر جب علماء کھڑتے ہیں تو انہیں آنے سے پہلے خوب تیاری کرنا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے ممبر پر کھڑے ہو کر بیلنس سے گفتگو کرنا چاہیے۔ بعض علماء خطبہ کو دیکھتے ہیں عذاب قبر کے بارے میں ایسی گفتگو کرتے دنیا کو ڈرا کے چھوڑ دیتے۔ وہ ڈرانے کا نقصان کیا ہوتا، بندہ اللہ کی رحمت سے معروم ہو کے نعوذ باللہ سوسائڈ کر لیتا۔ بعض علماء کو دیکھتے ہیں جنت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے جو امید کے بارے میں اتنا زیادہ بیان کرتے ہیں بندہ نعوذ باللہ گناہوں کی جرت کرنے آ جاتا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں مومن کی زندگی خوف اور امید کے درمیان میں گزرتی ہے، اسے تو وہ پرندے کے 2 پر کے مطابق سمجھاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں پرندے کو اگر دونوں طرف برابر پروں کو کٹ کر دیا جائے تو برابر اڑتا ہے بیلنس کے ساتھ، اگر ایک طرف زیادہ ایک طرف کم اگر کٹے تو فلیٹ کی طرح ہو جاتا ہے۔ لہٰذا علماء سے ہماری گزارش ہے جب خطبے میں گفتگو کرتے ہیں تو آپ بیلنس رکھیں، ایک طرف تو لوگوں کو اللہ کی رحمت کے بارے میں بتانا بھی ہے اور اس کے پکڑ کے بارے میں بتانا بھی ہے۔ ایسے نہیں ہونا کہ اللہ کی رحمت کے بارے میں خوب بتائے لوگ گناہ پر گناہ کرنے لگ جائیں، اتنا بھی نہیں ڈرانا چاہیے کہ بندے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ اللہ یہی بات فرماتا ہے الرحمن الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے۔ مالک یوم الدین کہہ کر کہا کہ تم ڈراؤ، مگر ڈرانے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لہٰذا اس حد سے ہمیں پار کر کے نہیں جانا چاہیے۔ معزز حاضرین، صحیح احادیث کے مطابق ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے، جیسا کہ بخاری میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے، ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا دیکھو مشترکہ طور پر تم دیکھتے ہو اگر ماں بچے پر رحم کرتی ہے تو اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے یہ۔ دنیا میں جانور کی ماں جو ہوتی ہے اپنے بچے پر اگر جو ہے رحم کرتی ہے وہ بھی جو ہے اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ ابھی آنے سے پہلے ایک ویڈیو دیکھے، ایک دیوار پر بلی چل رہی ہے، اس کے پیچھے بلی کا بچہ آ رہا ہے، بلی کیا کری ماں نیچے کود گئی، لیکن جب بچے کودنے لگا تو کیا کری اس کو اپنے آغوش میں لے لی۔ نیچے ویڈیو شیئر کرنے والے نے لکھا دیکھو ماں کے اندر اتنا جذبہ رحم ہے وہ اپنے بچے کو نیچے گرنے نہیں دیکھتی۔ لہٰذا سوشل میڈیا کا یہ زمانہ جہاں بے رحمی عام ہو رہی ہے، خود غرضی عام ہو رہی ہے، جذبہ رحمت کو ایسے لگتا ہے کہ انسانوں کے سینے سے نکال دیا گیا ہو۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں،
ایک حصہ دنیا میں اتارا، یہ حالت ہے، 90 پنوں رحمتیں کسے ملیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 90 پنوں حصے اپنے پاس رکھ لیے، اور جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں ایسے بندوں کے لیے جو ہے رحمت کی 90 پنوں حصے ملیں گے۔ معزز حاضرین، ہمارے سماج کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بڑی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ آپ بیمار ہوئے، ڈاکٹر کے پاس گئے، وہ دوا کام نہیں کر رہی ہے، جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو آپ بیماری سے اچھے نہیں ہو سکتے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں اس بات کی وضاحت فرمائی، کہا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اے لوگو اگر اللہ کا فضل اور تمہاری رحمت تم پر نہ ہو تو تم دنیا میں جی نہیں سکتے۔ دیکھو اللہ کی رحمت کیسے ہوتی ہے، ہم سجدہ کرتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھ کر اللہ سے بولتے ہیں اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، ورحمنی، اے اللہ میرے اوپر رحم کر۔ اور اسی طریقے سے تشہد میں بیٹھتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، کہا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما فاغفر لی مغفرۃ من عندک واغفر لی، بولتا ہے بندہ اے اللہ تیرے علاوہ مجھے کوئی معاف نہیں کرتا۔ جیسے بچہ ماں کے پاس جا کے ضد کرتا نا، ویسے ہم تشہد میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے بولتے ہیں اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو غفور رحیم ہے، اے اللہ تیرے علاوہ مجھے کوئی معاف نہیں کرے گا۔ اتنا کہہ کر اللہ بولتا ہے، اللہ سے بولتا ہے ورحمنی، اے اللہ تو میرے اوپر مکمل طور پر رحم کر۔ ذرا بس پہ غور کیجئے، ہم بھی گناہ کرتے ہیں لیکن اس دعا کو آج تک ہم نے سمجھا نہیں اپنی زندگیوں میں۔ کتنے مرتبہ ہم نے اس دعا کو پڑھا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دنیا کی سب سے پہلی توبہ، یہ دنیا کا سب سے پہلے استغفار۔ ہمارے باپ آدم کو جب غلطی کا احساس ہوا، ساتھ میں حوا بھی تھیں، دونوں نے مل کر توبہ کی، کیا انداز ہے دیکھو، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب بول کر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کو اپنی طرف جو ہے کیا متوجہ کرایا اور اعتراف کیا، اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے منانے کو انداز کو دیکھو، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، اے اللہ تو اگر ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا تو کیا ہو جائیں گے؟ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ ان آیتوں کی تفسیر میں کہتے ہیں دیکھو آدم کے اعتراف کو دیکھو، آدم کے جو ہے اقرار کو دیکھو، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو کیسے بنا کے پیش کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں آپ، سورہ فاطر میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے بھکاری ہو۔ جب بندہ اللہ کا بھکاری بن کے زندگی گزارتا نا کیا ہوتا ہے، اسی میں انسان کی معراج ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ مدین کے پنگھٹ پر پانی پلا دیا ان لڑکیوں کو، جانوروں کو، کیا کہنے لگے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ اولو العزم پیغمبر ہو کر بولتے اے اللہ میں تیرے رحمت کا بھکاری ہوں، اے اللہ میں تیرا محتاج ہوں۔ لہٰذا اس آیت میں دیکھیں آپ، اس میں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، مغفرت کا ذکر پہلے آ کے رحمت کا ذکر بعد میں آیا۔ کیا کہا علماء نے اگر تم اللہ کی رحمت کو پانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے مغفرت کو پاؤ۔ اللہ تعالیٰ اسی بندے پر رحم کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں چاہتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا۔ یہ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں، اپنے بیٹے کی نجات کے لیے دعا کر دے تو اللہ بولا اے اللہ اے نوح تم نادانوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، کہنے لگے وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ اگر تمہیں معاف نہیں کرے گا، میرے اوپر رحم نہیں کرے گا، نہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ہم دنیا میں زندگی میں کئی دعائیں کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت نہیں مانگتے۔ اللہ نے سورہ مومنین کے آخر میں یہ دعا سکھائی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اور دیکھو غم سے نجات کی جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اس دعا میں ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، اے اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے مت کر، یا حی یا قیوم کہہ کر بندہ الحمدللہ کیا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو مکمل طور پر جو ہے پیش کرتا ہے۔ معزز حاضرین، سوال یہ ہے اگر ہم اللہ کی رحمت کو پانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بات تو دوسری ہے، مگر سب سے پہلے یہ بات اللہ کی رحمت کو ہمارے معاشرے میں آنے کے لیے کچھ رکاوٹیں، جب تک ہم ان رکاوٹوں کو دور نہیں کرتے ہم اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ کیسا تھا دور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمیشہ رحمت برستی تھی۔ کیسا تھا دور حضرات صحابہ کرام کا، ہمیشہ اللہ کی رحمت
برستی تھی ان کے درمیان میں. آج ہم دیکھتے ہیں جیسے ہمارے اور اللہ کے درمیان میں کئی رکاوٹیں آ گئی ہیں. جب تک ان کو دور نہیں کیا جاتا امت مسلمہ اللہ کی رحمت کی مستحق نہیں ہو سکتی. سب سے پہلی رکاوٹ اللہ کی رحمت کو ہمارے معاشرے میں آنے میں عقیدہ توحید میں کمزوری. یاد رکھیے جس معاشرے میں عقیدہ توحید کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنا رحم اتارتا ہے. یہاں دیکھیے جہاں معاشرے میں کفر شرک بدعت خرافات آتے ہیں ایسی وجہ سے ہمارا معاشرہ کیا ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو اپنی قوم سے کہتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. کہا جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے. جنت اللہ کی رحمت کا ایک مظہر ہے نا. بندہ جب توحید پہ رہتا ہے اس کی دنیا صحیح, اور جب اس کو دفن کیا جاتا ہے تو مر ربو کا کہتا ہے وہاں بھی اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے. جب وہ اپنی قبروں سے اٹھے گا اللہ تعالیٰ 90 رحمتوں کے حصے میں الحمدللہ اس کو مکمل طور پر معاف فرمائے گا. معزز حاضرین اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں آج کل یہ اللہ تعالیٰ کے نام کیا صفات کا یہ بھی ہم نہیں جانتے. انڈیا میں قرآن چھپتا ہے تو اس میں 90 نام ہوتے ہیں, لوگ پورے نام صحیح سمجھ جاتے ہیں. وہ نام صحیح نہیں ہے, وہ کچھ غلط ہیں کچھ صحیح ہیں. لہٰذا مکتب بھی یہاں چلتا ہوگا, مکتب میں بچوں کو اللہ تعالیٰ کے نام یاد کراؤ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 90 نام ہیں جو ان کو یاد کرے گا اس کے ذریعے دعا کرے گا اس کا حق ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں بھیجے گا. جب بھی ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہو تو یا غفور بولو. اگر آپ اللہ کی رحمت کا سوال کرنا چاہتے ہو تو بولو یا رحمان یا رحیم. بار بار اس نام کے وسیلے سے الحمدللہ ہم مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنا متوجہ کر سکتے ہیں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں دیکھو ہمارے معاشرے میں بنی ہوئی درگاہیں یہ آستانے یہ خانقاہیں رحمت الہی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. جب تک ان درگاہوں کو خانقاہوں کو ختم نہیں کیا جاتا اللہ کی رحمت نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب کیا ہیں اللہ کی غضب کی جگہ ہیں, یہ وہاں جانا بھی نہیں چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں ہم لوگ غلطی کر لیتے ہیں. میسور میں وہ ٹیپو سلطان کی خبر ہے, لوگ جا کے دیکھتے ہیں, نہیں جانا چاہیے. ایک آدمی کی توحید ایسی ہے قبرستان سے ہٹا کر کیوں ان کو الگ سے دفن کیا گیا. یہی بات تاج محل کی بھی آتی ہے. تاج محل میں کیا ہے اب ہم دنیا کے 7 عجائبات میں سمجھ جاتے مگر علماء بتاتے ہیں کہ یہ بھی قبر کی جگہ ہے. میں خود اپنی بات بتاتا ہوں, میرے پاس چھوٹا فون تھا 2100 تقریباً 2002 کی بات ہے. یہ مسجد نبوی میں میں لے کر بیٹھا ہوں, اسکرین سیور پر میں نے جو ہے کیا ہے تاج محل کی فوٹو رکھی تھی. بازو بیٹھا ہوا ایک آدمی میرے پاس سے فون لیتا ہے, بولتا ہے کیا ہے یہ. میں بولا یہ تاج محل ہے, دنیا کی 7 عجائبات میں سے. انہیں بولتا لا حول ولا قوت الا باللہ فیہ مقابر, اس میں قبریں ہیں. یہاں دیکھو ہم کو خود سمجھ میں نہیں آتا. لہذا جہاں جہاں قبریں ہیں اللہ کا غصہ اور اللہ کی لعنت اترنے کی جگہ ہیں. جب تک ان کو پاک نہیں کیا جاتا اللہ کی رحمت نہیں اترتی. یہی تو تھا اللہ کا غصہ اترتا تھا. محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے الحمدللہ جزیرہ عرب کو ویسے پاک کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک کیا. آپ وہاں دیکھو یہ قبر بھی نظر نہیں آتی آپ کو, ایک درگاہ بھی نہیں, ایک خانقاہ بھی نہیں, ایک آستان میں گروز بھی نہیں. جب تک ان کا خاتمہ نہیں ہوتا رحمت الہی اترتی نہیں ہے. معزز حاضرین آپ کو بتاتا ہوں, دیکھو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی سوئے ہوئے تھے, اچانک جو ہے اللہ کے نبی نے اپنے چہرے سے جو ہے قمیص کو ہٹایا. ہٹاتے ہی 5 دن پہلے کا واقعہ ہے. اللہ کے نبی کی زبان پہ یہ الفاظ ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد. اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو پختہ بنا کر وہاں سجدہ کرایا تھا. اللہ کے نبی نے اپنی امت کو 5 دن پہلے یہ بتایا. عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی یہ کہنا چاہتے ہیں لوگوں یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ سلوک میرے ساتھ نہ کرو. مگر ہوا کیا, سلطنت عثمانیہ کا دور تھا, گنبد خضرا بنایا گیا. بدعتی جب بھی دیکھتا وائبریشن میں آ جاتا. کیا ہے وہ گنبد خضرا؟ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ سعودی عرب کے بادشاہ ہیں, جو بادشاہ گزرے نا, وہ بولتے ہیں دیکھو اگر ہم اس کو ہاتھ لگائے تو دنیا میں فساد ہوتا, ایک مصلحت کی خاطر چھوڑ کر رکھے ہیں اسے, اگر وہ گر جائے گا تو ہم نہیں بنائیں گے. اللہ سے دعا کرو یہ قیامت تک مکے مدینے کی ذمہ داری توحید پرستوں کے ہاتھوں میں رہے گی نا, تو ہوگا کیا, توحید کا جو ہے پرچار ہوگا. اگر یہ دونوں جگہ بدعتیوں کو مل جائیں گے تو نعوذ باللہ کیا کریں گے, یہ جگہ وہ کام کریں گے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکنے کا یہی لیا. لہٰذا اللہ کے نبی دعا کرتے اللہم لا تجعل قبری یصنا یعبد, اے اللہ تو میری قبر کو بت نہ بنا. یہ بتاتا ہوں دیکھو آج کل لوگ
لوگ مدینے کو جاتے ہیں، ہر نماز میں رسول اللہ کی خبر پہ سلام پڑھنا چاہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے نا۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ بیٹھتے تھے وہاں، لوگ آتے بولتے لوگوں بار بار مت آؤ، کب آنا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آیا، جب وہ سفر سے آتے تو جا کے سلام پڑھتے۔ یہ دیکھتے ہیں بدعتیوں کی مسجد میں جب بھی نماز ہوتی ہے ادھر جو ہے گنبد خضرا کی فوٹو لگا کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ سب کیا؟ یہ سب غلو ہے، لہٰذا بے ادبی ہے۔ جب تک یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں ہوں گے میں سمجھتا ہوں اللہ کی رحمت نہیں آ سکتی۔ خبروں کو پختہ بنانا، اس کا عروج کرنا، اس کے لیے، بلکہ یہ بات بھی یاد رکھیں آپ، اگر کوئی درگاہ کی لائٹ کی بل بنتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرمایا۔ لہٰذا توحید ہے وہ اللہ کی رحمت آتی ہے، جہاں کفر، شرک، بدعت، خرافات ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ اسی لیے دیکھیں گے بدعتی اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، خرافی اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، وہ تڑپتا ہے اللہ کی رحمت کے لیے مگر رکاوٹ ہے، اسی لیے وہ نہیں آتا۔ دوسری بات، اللہ کی رحمت سے محرومی کے اسباب میں مساجد سے دوری ہے۔ آج نوجوانوں کو دیکھو، عام لوگوں کو دیکھو، ان کو جتنا درگاہوں سے، خانقاہوں سے، آستانوں سے اور مزارات سے جتنی محبت ہے اتنی محبت مسجد سے نہیں ہے، حقیقت ہے یہ۔ لہٰذا مسجد میں جب آپ تھے نا اس دعا پر ذرا غور کرو آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا پڑھتے تھے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میں تیرے گھر میں آیا ہوں، اے اللہ تو میرے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اے اللہ اگر تیری رحمت نہ ہو یہاں میں جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ رحمت کے دروازے کھولنے کی دعا کہہ کر بندہ جو ہے مسجد میں آتا ہے، اور جب جانے لگتا ہے تو کیا ہوتا؟ کہتا ہے اے اللہ میں جو ہے مسجد سے باہر جا رہا ہوں، اے اللہ مجھے شیطان کے حملوں سے بچا لے تو، اے اللہ تو میرے اوپر اپنا فضل کھول دے۔ کیا بولتے عبد المحسن عباس حفظہ اللہ؟ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بندے کو رحمت الہی کی ضرورت ہوتی ہے، جب بندہ مسجد کے باہر جاتا ہے تو اسے فضل الہی کی ضرورت پڑتی ہے، اور ان مسجدوں میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ بندہ جتنا ان مسجدوں میں آئے گا اللہ کی رحمت کو پائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، جمعہ میں جب آتے نا جتنا سامنے بیٹھتے اللہ جنت میں اتنا آگے بھیجتا آپ کو، اگر آپ پیچھے بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو پیچھے کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کو مسجدیں بہت پسند ہیں۔ کیوں؟ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں لأنها موضع تنزل فیہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب جگہ ہیں مسجدیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اللہ کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے، جہاں اللہ کی عبادت ہو، اللہ کی اطاعت ہو، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سمجھتی۔ ذرا آپ اپنے آپ کو ٹٹول کر دیکھو، مسجد میں جب تک رہتے ہیں تو اللہ کی رحمت اچھا ہمارے دلوں پر اترنے کا احساس ہوتا ہے، مگر جس کے اندر جس قدر ایمان ہے اتنا ہی اس کو محسوس کرے گا۔ ہم دنیا بھر کی ساری فکریں لے کر آئیں، ہم مسجد میں رہیں، پورا ہمارا خیال بازار میں ہو، بیوی بچوں میں ہو، دنیا کی محبت میں ہو، ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ جیسے ہی مسجد کے باہر جاتے ہیں ایسے معلوم ہوتا اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ لہٰذا مساجد سے دور ہونے کی وجہ سے ہمارے زندگی میں رحمت الہی ختم ہو گئی۔ آج مسلمانوں کو بازار، شاپنگ مال سے بڑی محبت ہے، اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگی میں اللہ کی رحمت بھی نہیں ہے۔ تیسری چیز اور ایک بات بھی ہے، اللہ کی رحمت سے محرومی کے اسباب میں اللہ کی اطاعت کرنا۔ آپ اللہ کی بات مانیں، اللہ غفور رحیم آپ کو کیا کرتا؟ اپنی رحمت آپ پر اتارتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ جس معاشرے میں رسول اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں ہوتی ہے، نافرمانی ہوتی ہے، اس پر جو ہے اللہ کی رحمت نہیں اترتی۔ دیکھو آپ ہمارے نوجوانوں کو، رات بھر ہمارا نوجوان فلم دیکھتا، ایک ایسے وقت میں بھی فلم دیکھتے رہتا جس وقت اللہ تعالیٰ عرش سے اتر کر دنیاوی آسمان پر آیا رہتا ہے، آ کر ندا لگاتا ہے کوئی اپنے گناہوں سے بخشنے والا ہے، کوئی میرے سے پوچھنے والا، میں اس کے دامن کو بھر دوں۔ ایسے وقت میں بھی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو تقسیم کرنے کے لیے دنیاوی آسمان پر آتا ہے، ایسے وقت میں بھی ہم ایسے کام کرتے رہیں جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے ہم محروم ہو جائیں، یہ بڑی غلط بات ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک چیز ہے، رسول اللہ کی اطاعت بھی، بندہ اللہ کی اطاعت کرتا، رسول اللہ کی اطاعت کرتا، دنیا اور آخرت میں اللہ اس پہ رحم فرماتا ہے۔ اور اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے جہاں
اپنا نام الرحیم بتایا نا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا رحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ رحمت للعالمین مسلمانوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے تھے، قیامت تک جتنے جاندار دنیا میں رہیں گے ان سب کے لیے، بلکہ آپ کی رحمت تو چرند پرند سب کے لیے تھی۔ جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو محسوس کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، یہ اونٹ آپ کے سامنے آ کر رونے لگا، شکایت کرنے لگا، اور اللہ کے نبی کبھی کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح جانوروں کی زبان بھی سمجھ جاتے تھے۔ آ کر بولا میرا جو ہے آقا مجھے چارہ نہیں دیتا، نبی رحمت کے پاس آ کر بولا، اور اس کو معلوم تھا جب میں نبی رحمت کے پاس سفارش کروں گا نا، النبی رحمت اپنی رحمت میں الحمدللہ مجھے نہلائیں گے۔ اللہ کی نبی نے اپنا ریشم سے زیادہ نرم ہاتھ اس کی پیٹھ پر رکھا، جانور کے پیٹھ پر، اور وہ تھم گیا، الحمدللہ رونا بند کر دیا۔ باپ نے بعد میں آپ نے اس کے جو ہے مالک کو بلا کر کہا دیکھو تمہارا اونٹ میرے سے شکایت کرتا ہے، تم مجھ سے چارہ نہیں دیتے ہو، ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ لہذا کیا معلوم ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ جب بندہ اللہ کی بات مانتا، رسول اللہ کی بات مانتا، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اتارتا ہے۔ یہاں دیکھیے جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتا ہے رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نبی فرماتے ہیں وَجُعِلَ الصَّغَارُ وَالْهَوَانُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي۔ ایک بات دیکھتے آپ، سنت پر عمل کرنے والا بندہ اللہ کے قریب ہوتا، رسول اللہ کے قریب ہوتا، مگر ایک بدعتی کیا کرتا، جب بدعت کرتا ہے تو اللہ سے دور ہوتا، رسول اللہ سے دور ہوتا، اور اس کے بعد کیا ہوتا، اس کام کی وجہ سے نعوذ باللہ وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ کتنے مرتبہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں نماز کے بعد اذکار پڑھو، بولے تو نماز کے بعد لوگ سر پہ ہاتھ رکھ لیتے، سینے پہ ہاتھ رکھتے۔ کہاں ہے یہ ان سب چیزوں کا ذکر؟ اگر آپ ایسے کرتے ہیں تو یاد رکھو آپ اللہ کے قریب نہیں، اللہ کے دور ہو جائیں گے۔ لہٰذا سنت پر عمل کرنے سے بندہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ شاید ایسے ہی جمعہ کا دن کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے گناہوں کی وجہ سے بھی بندہ رحمت الہی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس استغفار کرنے سے بندے پر اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ سورۃ توبہ میں فرمایا بھلائی کا حکم دو اللہ کی رحمت اترے گی، برائی سے روکو اللہ کی رحمت اترے گی، نماز قائم کرو اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاؤ گے، زکوٰۃ ادا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تم پر اپنی رحمتیں اتارے گا۔ بندہ بھلائی کا حکم دیتا بھی نہیں، برائی سے روکتا بھی نہیں۔ دیکھو ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے، کہاں تو بھی مسلمان لڑکی کھڑ جا کے غیر مسلم لڑکی کے ساتھ کس کرتی ہے۔ ہمیں بھی دیکھ لگا وہاں سے گونگے شیطان کی طرح گزر جاتے نا۔ ذرا حضرت عمر کے اس جو ہے مطلب غیرت پر ہمیں جو ہے مکمل طور پر اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ نماز فجر پڑھا رہے تھے، ایک مجوسی غلام نے آ کر جو ہے 14 لوگوں کے جو ہے سینے میں چچھرا گھونپا، 14 لوگوں میں سے 7 لوگ مر گئے۔ حضرت عمر نیچے گر گئے۔ عبد الرحمن نے اپنے آپ کا ہاتھ پکڑا، کہا عبد الرحمن ذرا لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ اب ذرا پیچھے جا کے انہیں بھی اپنے آپ کو سوجٹ مار لے کر مر گیا۔ اس کے بعد ابو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ ایک آدمی حضرت عمر کی عیادت کے لیے آتا ہے بولتا عمر تمہارا تو کیا کہنے، تم تو فلاں 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 ہو۔ پوری عیادت کر کے جب جانے لگا حضرت عمر مرض الموت میں ہیں، تب بھی منکر نہیں چھوڑتے، جب بھی دیکھتے وہ غلط بات کو غلط بولتے۔ وہ غلام جانے لگا تو حضرت عمر نے اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، اس کے جو ہے ٹخنے کے نیچے تھی پینٹ، جو سروال پہنا تھا وہ ٹخنے کے نیچے تھا۔ کہا ردو علی الغلام، وہ لڑکے کو میرے پاس بولو، اور بلا کر ایک جملہ بولے ذرا کپڑے کو ٹخنے کے اوپر رکھو۔ اس کے 2 فائدے ہیں، ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ تمہارے کپڑے پاک رہیں گے، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر تقویٰ لائے گا۔ لہذا کیا سمجھ میں آ رہا ہے، ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں بیماری میں بھی اگر غلط بات دیکھتے تو غلط کو غلط بولتے۔ اسی وجہ سے صحابہ کا دور نبی کے بعد دنیا کا شاندار دور رہا۔ لہذا آج بھی ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی ہمارے جو ہے مطلب کہ رشتہ داروں میں کوئی عورت اگر بے پردہ گزرتی ہے ہمیں بولنا چاہیے۔ لہٰذا غلط باتیں جب دیکھتے ہیں تو ادا کریں گے تو کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھولے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو آنے میں اور ایک رکاوٹ ہے، ایمانی رشتہ آج کمزور ہے۔
دیکھو اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ ایمان رشتہ سمجھتے نا، چاہے وہ امریکہ کا گورا ہو یا افریقہ کا کالا ہو، دنیا کے سارے لوگ کیا ہیں؟ مسلمان ہیں آپس میں۔ یہ ایمانی رشتہ خونی رشتے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ لہٰذا آج یہ ایمانی رشتہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہمارے درمیان میں وہ محبت نہیں جو محبت ہونا چاہیے۔ یہ محبت کیوں ختم ہوتی یہ بھی سن لیجئے۔ حد سے زیادہ مذاق، غیبت، چغل خوری، برے القاب سے پکارنا، حسب و نسب پر فخر کرنے سے ایمانی رشتہ کیا ہو رہا ہے؟ کمزور ہو رہا ہے۔ اللہ صحابہ کی تعریف کرتے فرماتا کیسے تھے وہ؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحم کرنے والے تھے۔ لہٰذا جب ایمانی رشتہ مضبوط ہوتا ہے اللہ کی رحمت آتی، جہاں ایمانی رشتہ کمزور ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت جو ہے کیا ہو جائے؟ ہم سے محروم ہو جاتی ہے، ہم کو محروم کر دیتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، آگے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہمارے معاشرے میں آنے میں جو رکاوٹ ہے، بڑے بڑے گناہ ہیں۔ کون سے گناہ کو بتاتا ہوں، دیکھو تین لائن سے میں نے لکھا ہے، اللہ کی رحمت سے بندہ دنیا میں بھی محروم ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی محروم ہو جائے گا۔ ذرا حشر کی عدالت کو یاد کرو، جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہماری طرف نہیں دیکھے گا۔ اللہ جس بندے کی طرف نہیں دیکھے گا اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ اگر ہمارا باپ ہم سے روٹ جائے کتنا کوشش کرتے، ہمارا دوست ہم سے روٹ جائے کتنا کوشش کرتے۔ لہٰذا اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جانا، اللہ ہم نہ دیکھ کر باز کرنا بولے تو گناہوں سے دور رہنا، ان گناہوں سے۔ اگر ان گناہوں کو کرے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی نظر سے ہمیں نہیں دیکھے گا۔ کیا کیا ہے وہ؟ یہاں خواتین بھی ہیں۔ پہلی چیز لا ينظر اللہ الی امرأة لا تشکر لزوجها وهي لا تستغنی عن، نسائی کی روایت ہے، علامہ البانی صحیح قرار دے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نہیں دیکھے گا جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ آج عورتوں میں ناشکری بہت ہے، کتنا بھی کھلاؤ کتنا بھی پلاؤ، ایک جملے سے شوہر کی پوری خدمت پر پانی پھیر دیتے۔ اس کو بھی اللہ کی نبی نے بیان فرمایا، کہا ما رأیت منک خیرا قط، کیا کرے تمہیں میرے ساتھ آج تک؟ اس طرح کا جملہ نہیں بولنا چاہیے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا، آپ نے فرمایا جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو اس کے سر کے اوپر بھی نہیں اٹھاتا، ایسا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا جو لوگ اپنے کپڑے کو ٹخنے کے نیچے پہنتا، ذرا دیکھ لو اگر دنیا میں ٹخنے کے نیچے کپڑے پہنے تکبر ہے یا نہیں ہے وہ بات الگ ہے، پہننا حرام ہے، اتنا حصہ جہنم میں جائے گا۔ آپ نے فرمایا اگر بغیر توبے کے مر گیا تو اللہ اس کی طرف بھی نہیں دیکھے گا۔ جھوٹی قسم کھا کر خرید و فروخت کرنے والا، کتنے ایسے مسلمان بزنس مین ہم دیکھتے ہیں لاتے ہیں 500 روپے کو، بولتے تمہارے واسطے 400 روپے میں لایا میں۔ جھوٹی قسمیں کھانے والے کی طرف بھی نہیں دیکھے گا، بوڑھے زانی کی طرف نہیں دیکھے گا، تکبر کرنے والے کو، جھوٹے امام کو، اور والدین کی نافرمانی کرنے والے دیوس کو بھی نہیں دیکھے گا۔ دیوس کسے بولتے ہیں؟ ایسا شوہر جو اپنی بیوی میں غلط چیزیں دیکھتا ہے پھر بھی اصلاح نہیں کرتا۔ گاڑی میں جا رہے ہیں، ہماری بیوی بے پردہ ہے، ہماری بیوی دکان والوں سے جا کے بات کر رہی ہے، ہماری بیوی گیس والے سے بات کر رہی ہے، ہماری بیوی الیکٹریشین کے سامنے جاتی ہے۔ اگر شوہر خاموش رہا تو کہا ایسے بے غیرت شوہر کی طرف بھی اللہ نہیں دیکھے گا۔ ایسی عورت جو مردوں کی طرح بننے کی کوشش کرتی ہے، ہمیشہ شراب پینے والا، احسان جتلے والا۔ یہ بات بھی دیکھو، نماز میں کچھ لوگوں کو دیکھتے میک کی طرح جھکتے ہیں، ایسے جھکنا چاہیے۔ نماز میں رکوع میں سجدے میں برابر جھکنا، اللہ کی نبی نے فرمایا جو بندہ نماز میں رکوع میں سجدے میں برابر نہیں جھکتا اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ ہم جنس پرستی کا رجحان، دوسروں کے زمین کو ہڑپنے والا، آج کل یہ تو بہت ہوتا ہے۔ ہماری زمین ہے، رات جا کو وہ پتھرہ نکال کو اپنی زمین ہڑپ لیتے، غلط ہے نا؟ اللہ کی نبی نے فرمایا اگر ایک گز زمین بھی مارو گے اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا طوق بنا کے ڈالے گا۔ اور بعض مقامات ایسے ہیں جہاں رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے۔ وہ کون سے مقامات ہیں؟ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہوتا ہے۔ آج معاشرے میں کتوں کی بڑی عزت ہے، انسانوں کی عزت ختم ہو گئی ہے۔ دیکھتے ہیں خبیث کافروں کو اپنے کتوں کو لے کر جو کیا ہے اس میں مطلب کاروں میں گھومتے رہتے ہیں، لہٰذا کتے کے منہ کو منہ لگانا، اس کو انڈیا کر لینا، یہ سب کیا ہے؟ خبیث لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ جہاں کتے پالے جاتے ہیں، جہاں جانداروں کی تصویر ہوتی ہے، وہاں جو ہے رحمت کے فرشتہ نہیں آتے، بلکہ آپ نے فرمایا اگر بغیر مقصد کی کتے کو پالے، جہاں کتا بندھا ہوا ہے ان کے عمل میں سے ہر ایک قیرات نعوذ باللہ
اللہ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ معزز حاضرین، آپ بتائیے دنیا میں رسول اللہ سے پاکیزہ کسی کا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی سے گھر سب سے پاکیزہ گھر۔ کیا ہوا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، کوشش کرتے کرتے باہر آ جا رہے ہیں۔ کیوں؟ بولتے ہیں عائشہ دیکھو جس چارپائی پر میں سوتا ہوں اس چارپائی کے نیچے کتا بیٹھا ہے۔ نبی کا گھر، نبی کے گھر میں بھی جبرائیل داخل نہیں ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے چارپائی نیچے کتا بیٹھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے پوچھا عائشہ یہ کتا کب داخل ہوا جانتے کیا؟ بولے عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں جانتی۔ آپ نے کتے کو بھگایا اور اس کے بعد اپنے ہاتھ سے پانی لے کر کیا کیا؟ جہاں بیٹھا تھا اس کو دھلایا۔ اس کے بعد راستے میں جبرائیل سے ملاقات ہوئی تو جبرائیل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے گھر میں داخل ہونا چاہتے تھے مگر ہم جس گھر میں کتے ہوتے ہیں اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ آج ہمارے گھروں میں کتنے چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے فرشتے ہمارے گھروں میں نہیں آتے۔ ہمارے گھروں میں میوزک ہے، ہمارے گھر میں گانے ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں گھنٹی کی آوازیں، ہمارے گھر میں جانداروں کی تصویریں لگے رہتی ہیں۔ کہاں آئیں گے فرشتے؟ اور بات بولتے گھر میں پریشانی ہے، گھر میں ہمارے سے پہلے جو لوگ رہے ان کا جو ہے نعوذ باللہ اثر ہے، لہٰذا ہمارے گھروں کو پاک ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جہاں گھنٹی ہوتی ہے وہاں فرشتے نہیں آتے بولتے، مگر اس بارے میں جو ہے وہ جو حدیث آئی وہ ضعیف ہے۔ اس طریقے سے قرآن سے دوری بھی یہ ہم اللہ کی رحمت سے محرومی ہے۔ آپ جب تک قرآن پڑھتے رہتے اللہ کی رحمت آتی ہے، بلکہ بعض روایتوں میں آتا جب بندہ قرآن پڑھتا ہے نا قیام اللیل میں کھڑے ہو کر یہاں دیکھیے کہا اللہ کے نبی نے فرشتہ انسان کے منہ کے پاس آ جاتا ہے، اتنا قریب آتا ہے جیسے ہی آیت آدمی کے زبان سے نکلتی ہے وہ فرشتے کے منہ میں جا کر پڑ جاتی، اتنا فرشتہ قریب آ کر سنتا ہے۔ اور اس طریقے سے معزز حاضرین ہمارے پاس موسیقی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں رکاوٹ میں بہت چیزیں بنتی ہیں۔ تلاوت، اب کچھ کام ایسے بتاتا ہوں جس کو کرنے سے اللہ کی رحمت آتی مگر ہم وہ کام نہیں کرتے۔ وہ کیا کیا کام؟ تلاوت قرآن کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ صبح اٹھتے ہی پہلے ڈیٹا آن کرنا، 2500 واٹس ایپ کے میسیج نہ پڑھنا، یہ واجب ہے کیا؟ یہ قرآن پڑھو نا، جب تک قرآن نہیں پڑھتے اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ اسی طریقے سے جماعت کی نماز، آپ نے فرمایا جب بندہ جماعت کی نماز میں آتا ہے تو اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ شفقت اور رحمت کا معاملہ، قرآن کی تلاوت، مریض کی عیادت۔ اگر آدمی بیمار ہوا تو دیکھتے انہیں VIP رہا، سیاسی آدمی رہا تو لوگ عیادت کرنے جاتے۔ اگر مؤذن اور امام صاحب بیمار ہوا تو ان کو تھوک کو دینے والا بھی کوئی نہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ حال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو اگر تم اپنے مومن بھائی کی عیادت کے لیے 70,000 فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کریں گے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا جو بندہ جو ہے مریض کی عیادت کے لیے گیا کیا ہوتا ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت میں ڈبوتا ہے یہاں تک کہ وہ بیٹھ جائے۔ جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ڈبو دیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے گھروں میں اگر رحمت الہی آنا ہے تو کیا کرنا؟ ہمارے گھروں میں تہجد کی پابندی بھی ہونا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رحم کرے ایسے عورت پر جو اپنے شوہر کے چھیٹے اپنے شوہر کے چہرے پر پانی مار کے اس کو نماز کو اٹھاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں اللہ رحم کرے ایسے مرد پر جو اٹھ کر اپنی بیوی کے لیے نماز کو اٹھاتا ہے اور اس کے چہرے پر پانی مارتا ہے۔ اور فرمایا دونوں اٹھ کر اگر تہجد پڑھے اللہ تعالیٰ دونوں کو عبادت کرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیتا ہے۔ آج کیا حال ہے ہمارے گھروں کا؟ ہم نماز فجر کو جاتے ہیں اتنا آہستہ دروازہ بند کرتے کہیں بیوی بچے نہ اٹھ جائیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ اکیلے جنت میں جانا چاہتے ہیں کیا؟ آپ کے بیوی بچے ایسے ہی سوتے رہتے ان کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں کیا؟ لہٰذا اس کے بارے میں سوچیں۔ اور اسی طریقے سے عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھنے والا بھی کیا اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس میں کئی لوگ بزنس مین بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی تاجر اپنے مارکیٹ میں اللہ کی رحمت کا مستحق ہونا چاہتا ہے اس کو چاہیے جتنے گراہک آتے ماشاءاللہ ان سے اچھے انداز میں بات کرنا۔ آج کیا ہے مسلمان تاجروں کا حال؟ ایسے انداز میں بات کرتے جی لے دو یہاں جاؤ جی یہاں سے، مربڑی کو دیکھو بٹھاتا پانی دیتا بعد میں بات کرتا۔ اگر مسلمان اگر تاجر اپنے گراہکوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے گا۔ اور بندے کو خاموش بھی رہنا، کسی کو تکلیف بھی نہیں دینا، مصائب پر صبر کرنا۔ اور اسی طریقے سے رمضان عیدیں سب آتے نا۔ اور اس کے بعد ایک 2 چیزیں جب جیسے ہی نماز ہوتی ہے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں نماز ہوتے ہی بازو والے کو سلام کرتے رہتے ہیں، بازو سے بات کرتے نہیں ہے۔ آپ اللہ کے سامنے بیٹھے آپ دنیا میں اگر کسی بڑے آدمی کے سامنے بیٹھتے کیسے کرتے ہیں آپ؟ ہٹتے بھی نہیں۔ اگر کسی کے سامنے بیٹھ کر ایسے بار بار گھڑے تو سامنے والا پوچھتا کیا تو تمہیں جانا ہے کیا؟
لہٰذا اللہ کے سامنے بیٹھتے ہیں آپ، نماز کے بعد باادب بیٹھو. کیا ہوتا ہے؟ آسمان میں رہنے والی نورانی مخلوق نماز کے بعد اذکار اور دعائیں پڑھنے والے کے حق میں دعا کرتی ہے، اے اللہ یہ تیرا بندہ بیٹھا، اے اللہ اس کو معاف کر دے تو، اے اللہ اس پر رحم کر دے تو. لہٰذا اس طریقے پر دیکھو ہماری شریعت تو ایسی ہے، زندوں کیا مردوں کے حق میں بھی رحمت کی دعا کرنے کا ہمیں طریقہ سکھاتی ہے. لہٰذا دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کیا آتے نماز جنازہ ہو جاتی کیا دعا پڑھتے ہیں. افسوس کی بات ہے آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو جنازے کی دعا بھی یاد نہیں ہے. اگر بولتے مول صاحب جنازے کی دعا یاد نہیں ہے، میں ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لوں کیا؟ میں تو جواب ایسے دیتا ربنا آتنا فی الدنیا پڑھو آپ، مگر ساتھ میں سیکھنا پوری زندگی ربنا آتنا دنیا اگر پڑھ لیا تو وہ مغفرت کے لیے جو دعا ہے میں کو کون سکھائے گا؟ دیکھو اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے اس کی مغفرت کر دے تو، اس پر رحم کر دے تو. اس حدیث پر اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لمبا سجدہ کرے تو ایسے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت سجدہ میں انتقال ہو گیا ہے، اتنا لمبا سجدہ کیا آپ نے. اٹھے سجدے کے بعد، اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کبھی اتنا لمبا نہیں سجدہ کرتے نا، کیوں اتنا لمبا سجدہ کیا آپ؟ اس موقع پر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ دیکھو نماز سے پہلے میرے پاس جبرائیل آئے تھے، کہا اے محمد تمہاری امت میں سے کوئی بھی تمہارے اوپر ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ کی 10 رحمتوں کا مستحق ہو جائے گا. یہ اعزاز اللہ نے مجھے دیا، یہ عزت اتنی مجھے پسند آئی کہ میں اللہ کے سامنے صد شکر میں گر گیا. بہرحال خطبے کا خلاصہ اگر بولو مختصر، ہمارا رب غفور ہے، ہمارا رب رحیم ہے، لہٰذا ہمارے نبی بھی رحمت اللہ عالمین ہیں. امت مسلمہ کو ساری دنیا کے لیے پیکر رحمت بن کر اجاننا چاہیے. سوشل میڈیا کے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ خود غرضی اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. بے رحمی تو بولو مت، ایسی خطرناک بے رحمی آ رہی ہے اس وقت. تو ہم دیکھتے ہیں آنے والے دنیا کا اللہ ہی حافظ ہے. اس موقع پر اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے جو الرحمن اور رحیم نام ہیں ان تمام ناموں کو پڑھنے اور اس کے ذریعے دعا کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو جو اس کی رحمت ہے اس کی رحمت کے مستحق نے توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی رحمت کو پانے کے جتنے اسباب اللہ نے بیان کیے رسول نے بیان کیے ان تمام اسباب کو اپنانے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور جو ہے ہمارے معاشرے میں رحمت الہی کو آنے میں جتنی رکاوٹیں اللہ تعالیٰ ان تمام رکاوٹوں کو دور فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.